أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. حج کے مہینے تو معلوم ہیں، جو بھی ان مقررہ دنوں میں حج کا قصد کر لے تو اسے چاہیے کہ دوران حج نہ عورت کے پاس جائے اور نہ کوئی برا کام اور نہ لڑائی جھگڑا حجت تکرار کرے، اور جو نیک کاموں میں تم لگے رہو گے تو اللہ کو معلوم ہی ہے، بس سامان سفر ساتھ میں لے لیا کرو، اور سب سے اچھا سامان تو پرہیزگاری ہے۔ اور اے عقل مند لوگو، مجھ ہی سے ڈرا کرو، اپنے رب کا فضل یعنی روزی تجارت کر کے حج کے دنوں میں حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں۔ پس جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جیسا اس نے تم کو سکھایا، اس سے پہلے تم بھی صحیح طریقے سے محض ناواقف تھے۔ پھر جہاں سے سب لوگ واپس ہوں تم بھی وہیں سے واپس ہو جاؤ اور اللہ سے معافی چاہو، اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ پھر جب حج کے ارکان پورے ہو جائیں تو اللہ کو یاد کرو جیسے اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑائی کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں ہی دے دے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ ان میں وہ لوگ کیا خوب ہیں جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ لوگ بہت اچھے رہے، ان کا نصیب جاگا، ان کو اپنی محنت کا خوب پھل ملا اور حساب کرنے میں اللہ کو کچھ بھی دیر نہیں۔ اور گنتی کے دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو، پھر کوئی جلدی یعنی 2 دن میں ہی منا سے چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو کوئی ٹھہر کر گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ بس اصل تو اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم سب اسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ اور بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ان کی باتیں تم کو بڑی عجیب لگتی ہیں، اور جو کچھ ان کے دل میں ہوتا ہے اس پر خدا کو گواہ بتاتے ہیں، مگر وہ سخت جھگڑالو ہیں۔
اور جب ملک میں حاکم بنے تو اودھم مچانے میں بڑی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کھیتیوں اور نسلوں کو ہلاک کر ڈالتے ہیں، اور اللہ تو فساد کو مطلق پسند نہیں فرماتا۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ کچھ تو اللہ کا خوف کر، تو طاقت کا غرور اسے مزید گناہ پر اکساتا ہے۔ ایسے لوگوں کی سزا جہنم کافی ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور کوئی آدمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا تلاش کرنے میں اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، اور اللہ کو بھی اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ صاف صاف حکم آ جانے پر بھی اگر تم پھسل جاؤ گے تو جان رکھو اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ کیا ان کو انتظار ہے کہ بدلیوں کے سائے بانوں میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ساتھ لیے ان کو دکھائی دے؟ تب تو قضیہ ہی فیصل ہو جائے گا۔ سب کاموں کا رجوع اللہ کی طرف ہے۔